بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے سال کے حوالے سے بہت سے لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ ذریعے کرایا ہے اس کو منانا یا اس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا کیسا عمل ہے. بتایا کہ اللہ نے ہمیں تو بنایا اس میں پہلے بھی بات کئی دفعہ کر چکا ہوں, میں اس کا خلاصہ ہندو بیان ایسا کر دیتا ہے ہوں جو اللہ کی بنی کہ ہوئی نعمتوں سے یہ فائدہ کوئی خوشی کا موقع اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک سال کم ہو گیا, آپ موت کے قریب ہو گئے, تو یہ کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے جو بالکل عقل سے بالاتر ہے. یہ بھگوان کو دیکھا, ہاں اس دن آپ کو سبق ہونا چاہیے, ایک احساس ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں جتنا ٹائم لے کر آئے تھے اس میں ہماری زندگی مزید کم ہو گئی ہے, تو اب تک کچھ نہیں کیا, تو آؤ ہم مل کے تجدید کر لیتے ہیں کہ بھائی پرانے سال جتنے گزرے ہیں وہ تو سارے خراب گزر گئے, اب ہم عزم کرتے ہیں کہ یہ والا سال ہم ذرا اچھا گزاریں گے. اس قسم کی کوئی اگر تحریک ہو یا اس قسم کی یاد دہانی ایک دوسرے کو کرائی جائے تو یہ تو کچھ اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے. یہ لاجک کہ بھئی ایک سال گزر گیا تو لوگ کہتے ہیں چونکہ خیریت سے گزر گیا اس لیے ہم خوش ہیں. بھئی جو چیز گزر گئی اس پہ تھوڑی خوش ہوتا ہے انسان, فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے نا. گزر جو گئی وہ تو چاہے خیریت سے گزرے یا تباہی میں گزرے, جو گزر گئی نا. دوسری طرف اللہ کے کسی نے کہا ہے نا کہ گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان. جو چیز گزرنے والی تھی وہ تو گزر گئی. مثال کے طور پر آپ کا پچھلا سال اچھا نہیں گزرا لیکن کوئی آپ کو گارنٹی دے اگلا اچھا گزرے گا, تو آپ فیوچر دیکھ کے خوش ہوگے, پچھلا دیکھ کے پریشان نہیں ہوگے. اور اگر کوئی کہے کہ پچھلا بہت اچھا گزرا تھا لیکن اگلا اچھا نہیں گزرے گا آپ کا, آپ پریشان ہوگے فیوچر دیکھ کے. تو فیوچر کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا. تو ماضی گزرنے پر جبکہ اس میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم موت کے قریب بھی ہوتے جا رہے ہیں, اور جس طرح سے نیو ایئر منایا جاتا ہے اس میں تو انسان جو اچھا بننا چاہے وہ بھی اور خراب ہو جاتا ہے. یعنی تو تجدید عہد کا دن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نئے سال میں عزم کرتے ہیں کہ اچھا بن کے گزاریں گے, لیکن وہ اس طرح سے نئے سال کا استقبال کیا جاتا ہے کہ جس کا اچھا بننے کا پروگرام ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں اچھا بن سکتا. اس میں جو کچھ ہوتا ہے معاشرے میں اس دن, تو یہ سب چیزیں گوروں کی طرف سے آئی ہیں ہمارے معاشرے میں, کیونکہ اب ان کے تو کوئی نہ جنت نہ جہنم, ان کے سامنے تو کوئی آخرت ہے ہی نہیں. وہ تو بس کہتے ہیں لائف کو کسی بھی طریقے سے انجوائے کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرو, چاہے اس کی کوئی لاجک بنتی ہو کہ نہیں بنتی ہو, تو بس وہ انجوائمنٹ کے چکر میں وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو اللہ نے ایک دین دیا ہے جس میں احکام دیے ہیں جن کے ہر حکم کے کوئی نہ کوئی لاجک ہے. خوشی کے لیے بھی کوئی لاجک ہے کہ بھئی رمضان کے روزے رکھ کے تم نے ایک بہت بڑا مجاہدہ کیا ہے, وہ روزوں کی تمہیں چھٹی دی جا رہی ہے, اب تمہیں کھانے پینے کی اجازت دی جا رہی ہے, تو لہذا عید کا دن ہے آج ہمارے لیے. اسی طرح بقرعید میں ہم قربانی کر کے اللہ کو خوش کرتے ہیں, تو ایک ثواب کا دن بھی ہے, گوشت بھی ہوتا ہے اس میں, تو اس میں خوشی کی کوئی لاجک ہے. تو اسی طرح کسی کا نکاح ہوا ہے تو ولیمہ کی خوشی منا رہا ہے کہ بھئی اس کے گھر میں ایک نعمت آ گئی, بیگم مل گئی اس کو, تو چلو بھی خوشی مناؤ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو اسلام نے جو ہمیں خوشیاں دی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے. بچہ پیدا ہوا خوشی کا دن ہے, بھئی آپ کے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا, آپ کو ایک والی وارث مل گیا, تو چلو جی خوشی مناؤ, عقیقہ کرو. اسلام نے ہمیں خوشیوں کی منانے کا بھی ایک دن دیے, بتایا کہ اس دن خوشی مناؤ, تو وہی ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. تو یہ گوروں کو ہمیں ہر چیز میں فالو کرنا یہ غلط ہے. اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق. ظلم ہی کی بیس پہ, کیونکہ متعصب ہندوؤں کو اپنا قائل کرنے کے لیے مسلمانوں پہ کیا کیا ہے, ظلم کیا ہے. اس سے متعصب ہندو سمجھ رہے کہ یہ مذہبی آدمی ہے, لہذا تو دنیا میں جیسے وزیر اعظم بننا کامیابی ہے, اسی طرح دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا بھی کامیابی سمجھا جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہو وہی سائنسدان بھی بنے گا, یہ ضروری نہیں ہے. کبھی اچھے لوگ بن جاتے ہیں اور کبھی برے لوگ بن جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ کہتے ہیں. اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا وہ ہے جو اللہ نے متعین کیا. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے ماننا پڑے گا, اس کے بعد اچھا برا, وہ اس کے بعد کوئی اچھا ہوگا, کوئی اس کے بعد برا ہوگا. مسلمان ترقی میں پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو ترقی میں پیچھے رکھا گیا ہے. یقین نہیں آئے تو آپ اپنے جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھو. جب مسلمانوں کی دنیا میں حکومت تھی اس وقت مسلمانوں کے حالات, ہندوستان میں مسلمان نے 1000 سال حکومت کی ہے, اس وقت ہندوستان کے حالات دیکھو اور معاشی ترقی دیکھو, اور آج کمپیئر کر کے دیکھو. انگریز کی کتابیں گواہی دیں گی کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے اس وقت ہندو بھی ترقی میں تھا, اور سکھ بھی ترقی میں تھے, اور مسلمان بھی ترقی میں تھے, اور پورا ہندوستان ترقی میں تھا. جب انگریز بر صغیر میں آیا تو بر صغیر کی واٹ لگنا شروع ہوئی ہے, اور انگریزوں کی چمنیاں جو گرم ہوئی ہے نا کارخانوں کی, وہ ہندوستان پہ غاصبانہ قبضے کی وجہ سے برطانیہ نے ترقی کی ہے. برطانیہ دھوکہ دے کے اگر ہندوستان پہ قبضہ نہ کرتا تو آج برطانیہ نہیں ہوتا. جب سارے وسائل آپ کے پاس ہوں تو پھر ایجوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگی اور ترقی بھی, کیونکہ دولت کی وجہ سے ہر چیز کو خریدا جاتا ہے.
آپ کے ملک میں جتنے اچھے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے خریدیں گے کون؟ گورے خریدیں، کیونکہ آپ اتنی تنخواہیں دے نہیں سکتے، وسائل ہی نہیں ہے آپ کے. میں نے کسی ماہر معیشت نے مجھے بتایا، خود میں نے سنا کہ بلوچستان میں جو کوئلے کی کانیں ہیں ان کی کھدائی پر اور یہاں سے کوئلہ نکالنے پر بین الاقوامی پابندی لگی ہوئی ہے. کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہ بھئی انوائرمنٹ جو ہے وہ ماحول آلودہ ہوگا، حالانکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کوئلہ جلا کے انرجی حاصل کی جا رہی ہے. تو آپ کو ترقی کرنے دیا نہیں جاتا. تو میرے بھائی یہ تو دنیا، تبھی تو اللہ کہتے ہیں اصل آخرت ہے. تو یہ جو ہندو اشکال کرتے ہیں نا، اگر اسلام برحق مذہب ہے، مسلمان سیدھے راستے پر ہیں، تو اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ تو میرے بھائی اسی لیے پیچھے ہیں کہ جیسے ہندوستان میں بہت سی سیاسی تحریکیں اچھی ہیں مگر پیچھے ہیں. بہت سے لوگ ایجوکیشن بھی ہے ان کے پاس، ان کو اونچے عہدوں پہ ہونا چاہیے تھا مگر اونچے عہدوں پہ نہیں ہے. کیا آپ کے ملک میں ایسا ہے کہ ہر ایجوکیٹڈ اور ہر کوالیفائڈ آدمی آگے پہنچ جاتا ہو؟ رشوت دے کے لوگ آگے نہیں پہنچتے. جیسے انڈیا میں لوگ رشوت دے کے، بہت سے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں وہ پیچھے ہیں اور نااہل آگے ہے، ایسے ہی پوری دنیا میں بھی ایسے ہی سیٹ اپ چل رہا ہے. دنیا کو آپ دودھ کا دھلا ہوا مت سمجھیں کہ یہ بڑے نیک ہیں، ساری دنیا بڑی اچھی چل رہی ہے. جو بھی آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ میں کئی سال پرانی بات ہے، 10-20 سال، ایوارڈ ملا امن کا ایک ایسے شخص کو جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بدامنی پھیلائی ہے. تو ایوارڈ امن کمیٹی کا نام سنا ہے؟ کہیں سے بھی امن جھلکتا تھا؟ عجیب ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی یہ دنیا ہے، کچھ بھی لیبل لگا کے کسی کو برے کو صحیح کر دو اور صحیح کو برا کر دو. اسی لیے اللہ نے کہا اصل عدالت کس کی ہے؟ آخرت کی. تو اگر جنت جہنم کو میرے بھائی نکال دو گے اپنی زندگی سے تو اس کا مطلب یہ دنیا بھیڑ چال ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تمتعو، مزے اڑا لو، ظلم کر لو انسانوں پہ، لوگوں کی دولت نچوڑ لو اور والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، رشتہ داری توڑ دو، شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے، بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے، اولاد باپ کو چھوڑ دے، باپ اولاد کو چھوڑ دے، کر لو یہ سارے کام. تو میرے بھائی اس لیے اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہی نہیں ہے. تو یہ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں اور عصبیت اور تعصب کی چادر اور حسد کی چادر اتار دیں. اگر مسلمان میں کوئی خرابی ہے تو خدا کی قسم وہ مسلمان میں ہے، وہ اسلام میں وہ نہیں ہے، اسلام میں وہ خرابی.